بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو چینل ٹیپو انفو۔ ہم نے شروع کیا ہوا ہے پنجاب ڈرگ رول 2017 کا جو ہے رولز، یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ لیکچر سیریز ہے فارمیسی ٹیکنیشینس یا بی کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس کے لیے اکارڈنگ ٹو پنجاب فارمیسی کونسل سلیبس کے مطابق۔ تو اس میں جو ہے فارمیسی ٹیکنیشینس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، خاص طور پر سیکنڈ ایئر کے، تو وہ ہم نے تقریباً سارے کور کرنے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو فارماکولوجی اور فارماسیوٹکس 2 کے بارے میں مکمل طور پر پڑھا چکا ہوں، اور یہ لیکچر سیریز جو ہے آپ کو اس سے جو ہے ڈرگ لا اور ایتھکس کا جو پورشن ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج اس کا لیکچر نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے 13 لیکچر آپ سن چکے ہیں۔ اگر وہ پچھلے لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ میری ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہوگا پریویس ویڈیو کا، وہاں سے پلے لسٹ میں جا کے آپ تمام لیکچر سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج جو ہم پڑھیں گے، آج ہوگا سیکشن 3، اس کے اندر پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جس کو PQCB بھی کہتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ بورڈز کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ دو سیکشن ہوں گے، سیکشن 3 اور 4 پنجاب ڈرگ رول 2017 کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پورے پورشنز کو کور کریں گے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے فارمیسی ٹیکنیشین کی مکمل ہو سکے۔ تو بیسیکلی یہ جو سیکشن 2 اور 3 ہے، یہ چیپٹر 2 میں شامل ہے پنجاب ڈرگ رول 2017 کے۔ پروونشل کوالٹی کنٹرولز بورڈز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، جو پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے، دی بورڈ شیل کنسسٹ آف دی فالوئنگ۔ بورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ممبرس ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس ممبرس کے بارے میں بتانا۔ یہ ہم اس کے سیکشن 3 میں بتا رہے ہیں کہ اس کے کون سے ممبر ہیں۔ نمبر 1، سیکرٹری ٹو دی گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایکس آفیشیو ممبرس اینڈ چیئر پرسنس، یعنی نمبر 1 یہ ہے۔ اس کے سیکشن 1 کی کلاس 1 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بورڈ ہوگا PQC کو یعنی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا، اس میں جو ہے ایک سیکرٹری ہوگا گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو سیکرٹری ہوگا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، ایکس آفیشیو ممبر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیئر پرسنس ہو سکتا ہے کسی بھی، یعنی اس کے اپنا پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا، اس کو سیکرٹری کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور کلاس بی میں یہ لکھا ہوا ہے، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ٹو دی گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایکس آفیشیو ممبر اینڈ وائس chairpersons who shall act as a chairpersons in the absence of the secretary health۔ یعنی ایک تو سیکرٹری ہوگا اس کا بورڈ کا ممبر PQCB کا، اور دوسرا ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل بھی ہوگا، وہ بھی گورنمنٹ کا یعنی نمائندہ ہوگا، اس کا تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہوگا، اور ایکس آفیشیو ممبرس ہوگا، وہ ایز اے وائس چیئرمین کے طور پر کام کرے گا۔ جیسے سیکرٹری چیئرمین کے طور پر کام کرے گا، اور ایڈیشنل سیکرٹری کیا کام کرے گا، وائس چیئرمین کے طور پر کام کرے گا۔ اور ایز اے چیئرمین بھی ہو سکتا ہے، اگر سیکرٹری ہیلتھ جو ہے، جو چیئرمین ہے، وہ ایبسنٹ ہو سکتا ہے، تو ایبسنٹ ہونے کی صورت میں جو وائس چیئرمین ہوگا وہ ایز اے چیئرمین کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلاس سی میں یہ لکھا ہوا ہے، پروونشل ڈرگ کنٹرولر آف دی گورنمنٹ اور سینئر موسٹ آفیسر آف دی پروونشل ڈرگ کنٹرول ایگزامینیشن ایڈمنسٹریٹر ہو شیل بی فارمیسی گریجویٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایکس آفیشیو ممبر۔ یعنی ایک جو ہے سیکرٹری یعنی چیئر پرسنس اور نائب چیئر پرسنس ہو گیا، اس کے بعد پروونشل ڈرگ کنٹرولر بھی ہوگا گورنمنٹ کا، جو کہ سینئر موسٹ آفیسر ہوگا اس صوبے کا پروونشل ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے طور پر وہ کام کر رہا ہوگا۔ ہو شیل بی اے فارمیسی گریجویٹ، جو کہ فارمیسی گریجویٹ ہوگا۔ فارمیسی گریجویٹ کا مطلب ہے کہ اس نے فارم ڈی جو 5 ایئر ڈاکٹر فارمیسی کا جو ڈپلومہ ہے یا جو کورس ہے وہ اس نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوگا، پروونشل ڈرگ کنٹرولرز کے طور پر اس بورڈ کا ممبر ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو تیسری ہوگی کلاس 4، یعنی ڈی کلاس میں یہ لکھا ہوا ہے، فارمیسی پروفیشنل who hold a graduate or higher degree in pharmacy and has a more than 5-year professional experience appointed as a private member by the government for a term of 4 year۔ یعنی سیکشن 1 کے کلاس ڈی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ
ایک جو ہے اس میں پرائیویٹ ممبر بھی ہوگا، اور پرائیویٹ ممبر جو ہوگا اس کی جو ڈگری ہوگی وہ گریجویشن ہوگی، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اس میں ڈاکٹر فارمیسی 5 ایئرس کا ڈپلومہ یا ڈگری کی ہوئی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس کا 5 سالہ کا پروفیشنل ایکسپیرینس بھی ہوگا، اور وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کے طور پر اس بورڈ کا ممبر ہوگا، اور وہ کتنے سال کے لیے ہوگا؟ 4 سال کے لیے اس کو ممبر بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد کلاس ای میں یہ لکھا ہوا ہے pharmacologist preferably a professor of pharmacology appointed as a private member by the government for a term of 4 years، یعنی 4 سالوں کے لیے ایک فارماکولوجسٹ کو بھی اپوائنٹ کریں گے، اور جو فارماکولوجسٹ ہوگا وہ پروفیسر ہوگا فارماکولوجی کا، اور اس کو ایز اے پرائیویٹ ممبر اپوائنٹ کیا جائے گا، کتنے سالوں کے لیے؟ 4 سال کے لیے۔ یعنی 2 پرائیویٹ ممبر کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ممبر جس کی ڈگری گریجویشن ہوگی، 5 سالہ پروفیشنل ایکسپیرینس ہوگا، وہ بھی پرائیویٹ ممبر کے طور پر کام کرے گا۔ دوسرا جو ہے پرائیویٹ ممبر جو ہے فارماکولوجسٹ، یعنی فارماکولوجی کا پروفیسر ہوگا، وہ بھی پرائیویٹ ممبر کے طور پر کام کرے گا، وہ بھی 4 سالوں کے لیے کام کرے گا۔ یہ سیکشن آپ کو بتایا گیا ہے سیکشن 1 کے کلاس ڈی اور ای میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے سیکشن 1 کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سیکشن 1 کے اگر آگے کلاس ایف میں یہ لکھا ہوا ہے پروفیسر آف میڈیسن اپوائنٹڈ ایز اے پرائیویٹ ممبر بائی دی گورنمنٹ فار اے ٹرم آف 4 ایئر، یعنی جیسے پچھلے سیکشن میں سب کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ پروفیسر آف فارماکولوجی ہونا چاہیے، اسی طرح پروفیسر آف میڈیسن بھی ایز اے پرائیویٹ ممبر جو ہے اس بورڈ کا ممبر ہوگا، وہ بھی 4 سالوں کے لیے ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اور کلاس سیکشن 1 کے کلاس جی میں یہ لکھا ہوا ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر آف اے ڈسٹرکٹ، یعنی ڈی سی او ایکس آفیشیل ممبر ان رسپیکٹ آف کیسز پرٹیننگ ٹو ڈسٹرکٹ، یعنی اگر ڈسٹرکٹ کے متعلق کوئی بھی کیسز ہوں گے تو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر یعنی ڈی سی او جو ہے وہ بھی اس بورڈ کا ممبر ہوگا، تاکہ وہ جو ڈسٹرکٹس کے متعلق کیسز ہیں وہ ڈی سی او اس کو ڈیل کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کلاس ایچ میں یہ لکھا ہوا ہے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ، یعنی ای ڈی او جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر ڈی سی او بھی شامل ہوتا ہے، اور ای ڈی او یعنی ہیلتھ ڈسٹرکٹ آفیسر بھی شامل ہوتا ہے۔ تو وہ جو دونوں ڈی سی او ہیں اور ہیلتھ ڈسٹرکٹ آفیسر ہے وہ بھی جو ہے پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے صوبائی جو بورڈ ہوگا ڈرگ رول 2007 کے تحت بنایا گیا ہے، تو اس کے ممبر ہوں گے ڈی سی او اور ای ڈی او دونوں، ٹھیک ہے۔ جو بھی ڈسٹرکٹ کے متعلق کیسز ہوں گے اور ڈی سی او ای ڈی او اس کو ڈیل کریں گے، یہ ایک آپ کی کلاس جی اور ایچ میں ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کلاس آئی میں یہ لکھا ہوا ہے فارماسسٹ آف دی گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان ڈسٹرکٹ اپوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ فار اے ٹرم آف 4 ایئر ہو شیل بی سیکرٹری آف دی ڈسٹرکٹ بورڈ، یعنی ایک فارماسسٹ بھی اس بورڈ کا ممبر ہوگا، اور وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جس کا تعلق ہوگا، اور وہ بھی ڈسٹرکٹ میں اپوائنٹ کیا جائے گا، اور وہ گورنمنٹ اس کو فارماسسٹ کو اپوائنٹ کرے گی 4 ایئر کے لیے، یعنی جتنے بھی فارماسسٹ ہوں گے وہ 4 سالوں کے لیے اپوائنٹ ہوں گے، اور وہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے سیکرٹری کے طور پر کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام ممبرس جو ہیں پی کیو سی بی یعنی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے ممبر ہوں گے، اس کے یعنی مجموعے سے بورڈ بنے گا پی کیو سی بی کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس ممبرس میں کوئی بھی ممبرس کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سیکشن 3 ہم پڑھ رہے ہیں پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا، اس کا جو سب سیکشن 1 ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے ممبرس کون کون سے ہوں گے۔ تو ممبرس میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک جو ہے چیئرمین، وائس چیئرمین، اور 2-3 پروفیسر ہوں گے، اور ڈی سی او ای ڈی او کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک فارماسسٹ بھی شامل کرنا پڑے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ کمپوزیشن تو آپ نے تقریباً پڑھ لی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کی۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی شرائط ہیں کہ وہ شرائط کیا ہیں، اگلے سیکشن میں لکھا ہوا ہے
سب سیکشن 3 جو ہے سیکشن 3 کا، اس میں یہ شرط ہے دی گورنمنٹ شیل اپوائنٹ اے سیکٹری آف دی پروونشل بورڈ ہو ہولڈ اے گریجویشن اور ہائر ڈگری ان دی فارمیسی اینڈ has at least 10 year professional experience who shall also be member of the provincial board. یعنی گورنمنٹ جو ہے ایک اپوائنٹ کرے گی سیکٹری پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا، اور جو سیکٹری ہوگا اس کی کوالیفیکیشن ہوگی گریجویشن یا اس سے زیادہ کی کوالیفیکیشن رکھتا ہوگا، اس کا 10 سالہ پروفیشنل ایکسپیرینس ہوگا، اور وہ ایز اے ممبر کے طور پر کام کرے گا پروونشل بورڈ کے اندر. ٹھیک ہو گیا، یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنڈیشن بتا گئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، سیکشن 3 کا جو سب سیکشن 3 ہے وہ یہ کہتا ہے دی گورنمنٹ میں اپوائنٹ آف فارماسیوٹیکل ایکسپرٹ اینڈ ایکسپرٹ آف دی میڈیسن ایز اے ممبر آف دی پروونشل بورڈ ان رسپیکٹ آف دی ڈسٹرکٹ فار اے ٹرم آف 4 ایئر. یعنی ایک گورنمنٹ جو ہے اپوائنٹ کرے گی کس کو، فارماسیوٹیکل ایکسپرٹ کو یا ایکسپرٹ آف میڈیسن کو ایز اے ممبر آف پروونشل بورڈ ان رسپیکٹ آف اے ڈسٹرکٹ فار اے ٹرم آف 4 ایئر. 4 سالوں کے لیے گورنمنٹ جو ہے اپوائنٹ کرے گی فارماسیوٹیکل ایکسپرٹ کو بھی. ٹھیک ہے نا، فارماسیوٹیکل ایکسپرٹ اور ایکسپرٹ آف میڈیسن کو بھی 4 سالوں کے لیے اپوائنٹ کرے گی. جیسے پروفیسر جو ہوں گے فارماکولوجی کے یا میڈیسن کے 4 سالوں کے لیے اپوائنٹ ہوں گے، اسی طرح میڈیسن ایکسپرٹ بھی آپ کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا اس بورڈ کے کمپلیشنس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو دوسری بات ہے اس میں سب سیکشن 4 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے دی کورم آف دی for a meeting of the provincial board shall be 5 including the chairpersons or a vice chairperson and 1 member from the concerned district. جو کورم ہوگا اس میٹنگ کا پروونشل بورڈ کا، اس کے اندر جو ہے کم از کم 5 ممبر شامل ہوں گے. ان 5 ممبر میں چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن، اور اس کے علاوہ ایک ممبر جو ہے کنسرن ڈسٹرکٹ کا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ڈی سی او یا ای ڈی او ضرور شامل ہوگا ان 5 ممبرس کے اندر. ٹھیک ہے، کورم میں 5 ممبر کا ہونا ضروری ہے، تو کم از کم 5 ہونے چاہیے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سیکشن 3 کا جو سب سیکشن 5 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے نو ایکٹ اور پروسیڈنگ of the provincial board shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or any defect in the constitution of the board concerned. Any no act or proceeding of the provincial board shall be invalid merely on the ground of the existence of any pharmacy. یعنی کوئی بھی ایسے پروسیڈنگ یہ ایکٹ جو ہے پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا انویلڈ قرار نہیں دیا جائے گا اس شرط کے اوپر کہ اگر کوئی ویکنسی خالی ہے یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے ان کانسٹیٹیوشن آف دی بورڈ کنسرنڈ. اگر یعنی بورڈ کے صحیح طرح نہیں بنا، اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی ممبر نہیں بن سکا، یا اس کی ڈیفیکٹ رہ گیا بورڈ کی کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کے اندر جو ہے ویکنسی کی کسی بھی غلط ویکنسی ہونے کی وجہ سے اس ایکٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اگر یعنی کوئی ڈیفیکٹ رہ گیا، یعنی کورم پورا نہیں ہے یا کوئی اور کمی رہ گئی ہے اس پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا، تو تب جو ہے پروسیڈنگ پی کیو سی بی کی نہیں ہوگی، اس ایکٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ سب سیکشن 5 ہے. اور سب سیکشن 6 میں یہ لکھا ہوا ہے دی بورڈ میں کو آپٹ اینی ادر qualified expert having formal training and experience in the pharmaceutical field. کو آپٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یا پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہے، جو موجودہ ممبرس ہیں ان کے علاوہ کسی نئے ممبرس کو بھی انوائٹ کر سکتا ہے اس بورڈ کے اندر شامل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، کسی بھی کوالیفائڈ ایکسپرٹ کو بھی اس میں بلایا جا سکتا ہے، انوائٹ کیا جا سکتا ہے. ہیونگ فارمل ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینس ان دی فارماسیوٹیکل انڈسٹری، جس کا جو ہے کوئی بھی ایکسپیرینس ہوگا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر اور اس کی ٹریننگ بھی ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے سیکشن 3 پڑھ لیا ہے ڈرگ رولز 2017 کا. اس میں ہم نے پی کیو سی پروونشل کوالٹی کنٹرول کے بارے میں پڑھا تھا. اب جو ہے سیکشن 4 ہے ڈسٹرکٹ بورڈز کے بارے میں.
تو اب ڈسٹرکٹ بورڈز کے بارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. تو ڈسٹرکٹ بورڈز کے اندر کون کون سے ممبر شامل ہیں اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ہم ڈرگ رولز 2017 پڑھ رہے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے سیکشن 4 کے اندر سب سیکشن 1 میں یہ بتاتا ہے سبجیکٹ ٹو دی سیکشن 11 سب سیکشن 6 آف دی ایکٹ دی پروونشل board may constitute a committee in the district to be known as the District Quality Control Board comprising the following members. یعنی سب سیکشن جو سیکشن 11 ہے اس کے 6 کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پروونشل بورڈ ہوگا پروونشل بورڈ اس کے اندر اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کے لیے اس کے اندر جو ہے اس کمیٹی کو ہم ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کہیں گے ڈی کیو سی بھی. اور اس کے اندر یہ ممبر شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ممبر شامل ہوں گے. تو یہ ممبرز کون سے شامل ہوں گے یہ اگلے سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو ڈسٹرکٹ بورڈ ہوگا اس کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ڈی سی او آف ڈسٹرکٹ ایکس آفیشیل ممبر اینڈ کنورسن. یعنی اس میں ایک ڈی سی او شامل ہوگا. آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کلاس بی میں لکھا ہوا ہے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ آف دی ڈسٹرکٹ ایکس آفیشیل ممبر. یعنی اس کے اندر ای ڈی او بھی شامل ہوگا. تو ای ڈی او اگر نہ ہو تو پھر ایکس آفیشیل ممبر کی طرف جاتے ہیں. تو آپ سادہ الفاظ میں کہیں کہ اس میں ڈی سی اور ای ڈی او دونوں شامل ہوں گے ڈسٹرکٹ بورڈز کے اندر. اس کے بعد ہے کلاس سی میں فارماسیوٹیکل ایکسپرٹ ان ڈسٹرکٹ اپوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ انڈر رول 3 سب سیکشن 3. یعنی وہ جو پیچھے ہم رول 3 پڑھ چکے ہیں اس میں جو فارماسیوٹیکل ایکسپرٹ بھی پروونشل بورڈ کے اندر شامل ہوگا اور وہ فارماسیوٹیکل ایکسپرٹ جو ہے اپوائنٹ کرے گی گورنمنٹ اور وہ بھی ڈسٹرکٹ بورڈ کے اندر شامل ہوگا. ٹھیک ہے. کلاس ڈی میں یہ لکھا ہوا ہے این ایکسپرٹ آف میڈیسن ان ڈسٹرکٹ اپوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ انڈر رول 3 سب سیکشن 3 پرائیویٹ ممبرس. یعنی اس میں ہم نے پچھلا جو سیکشن 3 پڑھا ہے اس میں پی کیو سی کے بارے میں اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ ایکسپرٹ آف میڈیسن بھی ڈسٹرکٹ بورڈ کے اندر شامل ہوگا. اپوائنٹ کیا جائے گا ڈسٹرکٹ بورڈ میں اور وہ بھی گورنمنٹ رول 3 کے تحت اس کو اپوائنٹ کرے گی. وہ پرائیویٹ ممبر کے طور پر کام کرے گا. اسی طرح کلاس ای میں لکھا ہوا ہے سیکرٹری ٹو دی کمیٹی. یعنی سب سیکشن 1 جو ہے سیکشن 4 کا ڈسٹرکٹ بورڈ کا اس میں لاسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان تمام ممبرس کے علاوہ ایک سیکٹری بھی ہوگا اس کمیٹی کا جو ایز اے سیکٹری کے طور پر کام کرے گا ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا. اچھا. سب سیکشن 2 جو ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کا یہ لکھا ہوا ہے دی گورنمنٹ شیل اپوائنٹ سیکٹری آف ڈسٹرکٹ بورڈ ہو ہولڈ گریجویٹ اور ہائر ڈگری ان فارمیسی اینڈ ایٹ لیسٹ 5 ایئر ایکسپیرینس پروفیشنل ایکسپیرینس. یعنی اس میں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا سیکشن 3 میں پی کیو سی بی کے اندر جو سیکٹری ہوگا اس کی کوالیفیکیشن بھی گریجویشن اور ہوگی اس سے زیادہ ہوگی. اس کا 10 ایئر ایکسپیرینس تھا. لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو سیکٹری بننے کے لائق ہوگا ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اس کی تعلیم تو اتنی ہوگی گریجویشن ہی اس سے زیادہ لیکن ایکسپیرینس اس کا 5 ایئر ہونا چاہیے. 5 ایئر پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول کا سیکٹری بننے کے لائق ہونے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے دی quorum آف دی میٹنگ آف اے ڈسٹرکٹ بورڈ شیل بی 4 انکلوڈنگ 1 پرائیویٹ ممبر. جو اس کے quorum کی تعداد ہے ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کی وہ 4 ہے. اس میں ایک پرائیویٹ ممبر کا ہونا ضروری ہے. لیکن جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے پی کیو سی بی کے quorum کے اندر اس میں یہ پڑھا تھا کہ اس کے quorum کے اندر جو ہے ممبرس کی تعداد 5 ہونی چاہیے تھی اور اس کے quorum میں ممبر کی تعداد 4 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اور پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا. تو اس کا جو سب سیکشن 4 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے ڈسٹرکٹ بورڈ شیل پرفارم اٹس فنکشن انڈر دی جنرل سپرویژن اینڈ سبجیکٹ ٹو دی کنٹرول آف دی پروونشل بورڈ. یعنی جو ڈسٹرکٹ بورڈ ہوگا وہ اپنے کام کرے گا اس پروونشل جو بورڈ ہے صوبائی بورڈ اس کی سپرویژن کے تحت اور اس کے کنٹرول کے اندر رہ کر کام کرے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے ڈسٹرکٹ بورڈز کے جو ہے شرائط ہیں. اس میں لاسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے پروونشل بورڈ میں ایشو ڈائریکشن اور انسٹرکشن ٹو ڈسٹرکٹ بورڈ. پروونشل بورڈ جو ہے ہدایات جاری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کس کو؟ ڈسٹرکٹ بورڈ کو کہ اس کے ممبرس کی تعداد کے بارے میں اس کی کوالیفیکیشنز کے بارے میں اس کے ممبرس کی کمی بیشی کے بارے میں quorum کے بارے میں یہ تمام انسٹرکشن جو ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کو دی جا سکتی ہیں. کس کی طرف سے؟ پروونشل بورڈ کی طرف سے. اور اس کو اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ضروری ہے. تو یہ ہے آپ کے ڈسٹرکٹ بورڈز کے ممبرس یا آپ کہہ سکتے ہیں کمپوزیشنز کے کون کون سے ممبر جو آپ ڈسٹرکٹ بورڈ میں شامل ہونے چاہیے.
اور اس کے جو ڈرگ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ میں ایک آپ کو ایم سی کیوز ٹیسٹ ہے تاکہ آپ جو ہے تھیوری کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز کی بھی تیاری کر سکیں، کیونکہ پیپر جو ہوتا ہے آپ کا 50% ایم سی کیوز ہوتا ہے اور 50% تھیوری ہوتا ہے. تو ایک چھوٹا سا ایم سی کیوز ہے آپ کی تیاری کے لیے، وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو پنجاب ٹیک رول 2017 سیکشن 3 کلاس 3 qualification and experience of the سیکٹری آف دی پروونشل بورڈ از، یعنی جو سیکٹری ہوتا ہے پروونشل بورڈ کا، اس کی کوالیفیکیشنز کتنی ہونی چاہیے، گریجویشن یا اینڈ 5 ایئر ایکسپیرینس، پروفیشنل ایکسپیرینس، یا اس میں جو اگلی آپشن ہے گریجویٹ یا ہائر ڈگری ان فارمیسی اینڈ ہیز ایٹ لیسٹ 10 ایئرس پروفیشنل ایکسپیرینس. یہ آپشن صحیح ہے یا دونوں صحیح ہیں یا ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے؟ تو صحیح آپشن کون سی ہے یہ آپ نے ضرور اپنے مائنڈ میں سیٹ کرنی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا پنجاب ٹیک رولز کا 2017 کا چیپٹر 2 کو کنٹینیو رکھیں گے. چیپٹر 2 کے اندر جو چیز رہ گئی ہے وہ ہم پڑھیں گے، یعنی پروسیجر آف دی بورڈ اور کوالیفیکیشن آف دی انسپیکٹر اینڈ گورنمنٹ انالسٹ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ جڑے رہیں اس چینلس کو. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.